روزہ نہ رکھنے کی اجازت کن لوگوں کو ہے، اس کا دوسرا پارٹ آپ سن رہے ہیں۔ اب آئیے نمبر 5 پر آتا ہے حیض و نفاس والی عورت۔ حیض یعنی ماہواری، اور نفاس سے مراد ہے جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے، یعنی اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حیض والی عورتوں کے متعلق ایسا ہے کہ اگر وہ حیض کے پیریڈ میں ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو گناہ گار ہوگی۔ کسی عورت نے روزہ رکھ لیا اور حالت روزہ میں حیض آ گیا تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ گیا، اسے وہ روزے کی قضا بعد میں رکھنی ہے۔ اسی طرح چھوٹے ہوئے روزے کی قضا بھی بعد میں رکھنی ہے۔ اور نفاس والی عورت، یعنی جس کی ڈیلیوری ہو جائے یا جس کا بچہ پیدا ہو جائے، جب تک اس کا خون بند نہیں ہوتا، ایسی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنے کے لیے چھوٹ دی گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تندرست ہو جائے اسے اپنے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی۔ نمبر 6، مسافر۔ مسافر سے مراد شریعتی زبان میں کوئی 92-92.5 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا ہو تو ایسا شخص مسافر کہلاتا ہے۔ لہٰذا اسے شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب اس کی سفر ختم ہو جائے تو وہ چھوٹے ہوئے روزے کی قضا رکھ لے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ میری اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی تندرستی ہے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، تو پھر وہ روزہ رکھے، شریعت نے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں کی ہے۔ اب آئیے نمبر 8، جان جانے کا خطرہ۔ یعنی کچھ ایسے حالات ہو کہ کوئی کسی کو اگر کہے کہ تو روزہ رکھے تو میں تجھے قتل کروں گا، یا کوئی بیماری ایسی لاحق ہو جائے کہ روزہ رکھ جائے تو جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں شریعت مصطفیٰ اجازت دیتے ہیں کہ وہ روزہ چھوڑے دے۔ لیکن جب تندرست ہو جائے اور جان جانے کا خطرہ نہ ہو تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھ لے، لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ اب آئیے نمبر 8، نابالغ بچہ۔ جو بچہ حدود بالغ کو نہیں پہنچا ہو، نابالغ ہو، ایسے بچے پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ جس بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو اس کے ماں باپ بچے کو روزہ رکھنے کا حکم دے، بعض اوقات اسے سختی کرے تاکہ اسے روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اسے کوئی بھی حالت میں روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ تو ایسے کچھ 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں شریعت نے کچھ شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے، لیکن روزہ معاف نہیں کیا ہے۔ جب ان کے حالات درست ہو جائے یا شریعتاً وہ درست ہو جائے تو انہیں اپنے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی۔ اسی طرح اور مسئلے مسائل جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہے، ہمارے کلپ سے جڑے رہے، یا ہم سے پرسنلی کانٹیکٹ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔